بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ابواب الملاحم کا ایک باب ہے آپ کے سامنے۔ ابو داؤد شریف کے آن لائن درس کی 77ویں قسط میں المعقل من الملاحم، معقل عقل یعقل، باندھنا، پناہ لینا، ٹھکانہ بنانا، یعنی ملجا، جائے پناہ، معقل کہتے ہیں، رسی کو عقال کہتے ہیں۔ تو فتنوں کے زمانے میں اور جب جنگیں برپا ہوں اس وقت مسلمان کو کہاں پناہ لینی چاہیے، جیسے کہ ترمذی شریف کی کتاب الایمان میں آیا ہے کہ آخری دور میں دین حجاز مقدس میں اپنا ٹھکانہ ایسا بنا لے گا جیسا کہ پہاڑی بکری پہاڑ کی بلندی پر جا کر ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ فِي الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ۔ تو یہاں بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الملجأ من الملاحم، المعقل ای الملجأ من الملاحم۔ روایت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فسطاط المسلمین یوم الملحمة بالغوطة الى جانب مدینة یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام۔ اس کے بعد کی روایت میں ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینة حتی یکون ابعد مصالحهم صلاح، اور اس کے بعد زہری سے آیا کہ وصلاح قریب من خیبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روایتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پناہ لینے کی جگہ فتنوں کے موقعوں پر، لڑائی کے دنوں میں مقام غوطہ ہوگی۔ دمشق کی ایک جانب یہ شہر ہے، وہ دمشق جو کہ شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ جی، الی جانب مدینۃ یقال لہا دمشق، تو یہاں مدینہ سے المدینۃ المنورہ مراد نہیں ہے۔ غوطہ یہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہوگی ایک شہر کے جانب میں۔ وہ شہر کون؟ جس کا نام دمشق ہے، اور وہ دمشق شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ یہاں ملحمہ سے مراد وہ ملحمہ ہے جس کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی، ملحمہ کبریٰ۔ اور اس کے بعد کی روایت میں اسی باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنا قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف گھیر لیا جائے، یعنی مسلمان بچ بچ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلیں گے۔ دشمن ان کا حصار کرے گا مدینہ منورہ کے ارد گرد۔ دشمن مسلمانوں سے اتنا نزدیک پہنچ جائے گا کہ اس وقت اہل مدینہ کی سب سے زیادہ دور سرحد جو ہوگی وہ موضع صلاح ہوگی، اور صلاح کے بارے میں خود آگے فرمایا ہے کہ خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، یعنی خود خیبر مدینہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور اس خیبر کے قریب صلاح یا صلاح یہ مدینہ والوں کی سرحد ہوگی۔ گویا اہل مدینہ اس وقت دشمن کے حصار کی وجہ سے بہت تنگی میں ہوں گے۔ صاحب بذل نے اس طرح لکھا ہے کمال التضییق علیہم اور احاطۃ الکفار حوالیہم۔ غوطہ کا معقل ہونا یہ اس باب کی پہلی حدیث سے
اور دوسری حدیث سے مدینہ منورہ کا معقل ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ یہ غوطہ دمشق کے قریب ہے۔ صاحب معجم البلدان نے لکھا ہے کہ اس کی گولائی، اس کا سراؤنڈنگ ایریا یہ 18 میل کا ہے، اور چاروں جانب سے بڑے بڑے پہاڑ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اس کی شمالی جانب سے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہے، اور غوطہ میں اشجار ہی اشجار اور انہار ہی انہار ہے، اور بالاجماع اللہ کے بلاد میں سب سے زیادہ پاکیزہ پناہ لینے کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین منظر والا یہ شہر ہے۔ صاحب معجم البلدان نے یہ بات غوطہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ارتفاع الفتنہ فی الملاحم۔ فتنے کا اطلاق زیادہ تر ایسی لڑائی پر ہوتا ہے جو مسلمانوں میں آپس میں ہو۔ میں نے فرق سمجھایا تھا، پھر سنو۔ اور ملحمہ ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جو مسلمانوں میں اور غیروں میں ہو۔ یہ مسلمانوں میں آپس میں ہو تو اس پر فتنہ عمومی طور پر، اور اگر مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان ہو تو اس کو الملحمہ کہتے ہیں۔ باب کی پہلی روایت عبد الوہاب ابن نجدہ کے حوالے سے ہائے تحویل کے ساتھ جاتے جاتے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یجمع اللہ علی هذه الامت سیفین سیفا منها و سیفا من عدوها۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ میں ایک ہی زمانے میں دو تلواریں جمع نہیں کریں گے کہ وہ آپس میں بھی لڑتے ہوں اور دشمن بھی ان پر چڑھائی کیا ہوا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اللہ پاک اس امت محمدیہ پر۔ یعنی دشمن سے لڑائی ہوگی تو پھر مسلمانوں سے جو قتال اگر ہو رہا ہے تو وہ رک جائے گا، اور اگر مسلمانوں کا آپس کا قتال چل رہا ہے تو دشمن کا حملہ ان سے رک جائے گا۔ دشمن سے لڑائی کے وقت مسلمانوں کی آپس کی جنگ اگر سے پہلے سے چل رہی ہے تو دشمن کے لڑائی اور اس کے حملے کے وقت وہ اس سے رک جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ حق تعالی شانہ ایک ساتھ دو تلواریں ان کے اوپر جمع نہیں ہونے دے گا۔ اس امت پر جب دوسری امتیں تداعی کریں گی تو آپسی خانہ جنگی ان میں باقی نہیں رہے گی، بلکہ دوسری قوموں کے ہجوم، مہاجمہ اور حملے کے وقت مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہو جائے گا، کفار سے سب مل کر جنگ کریں گے۔ تو یہاں فتنے سے مراد مقاتلۃ المسلمین فیما بینہم، تو اب ان کی جو جنگ ہوگی وہ آپس میں چل رہی ہوگی، وہ مرتفع ہو جائے گی جب ان کا دشمن باہر سے یا دوسری قوم سے ان پر حملہ کرے گا تو اب سب مل کر مسلمانوں سے قتال کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ تو ارتفاع الفتنتی، آپس کی جنگ مرتفع ہو جائے گی، فی الملاحم، جب دوسروں کی طرف سے جنگ تھوپی جائے گی اس زمانے میں۔ یہ ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے النہی عن تہییج الترکی والحبشتی۔ روایت ہے عیسیٰ ابن محمد الرملی کی عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال دعوا الحبشة ما ودعوکم واترکوا الترک ما ترکوکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو
ان کے ساتھ قتل و قتال مت کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال میں پہل اور اقدام نہ کریں، تب تک تم ان حبشیوں سے لڑنا شروع مت کرو۔ اور اسی طرح ترکیوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ نہ لڑیں تب تک تم ان سے مت لڑو۔ یہ ترک قتال حبشہ والوں کے ساتھ اور ترک والوں کے ساتھ یہ جو امر ہے ترک قتال کا، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور مشورے کے امر ارشادی دیا جا رہا ہے۔ تو جب تک حبشی تم کو چھوڑے رکھیں تو تم بھی ان کو چھوڑے رکھو، اور ترکی جب تک تم سے قتال نہ کریں تم ان سے قتال مت کرو۔ اب قرآن شریف میں تو آیا کہ وقاتل المشرکین کافۃ علی العموم، فرمایا کہ مشرکوں سے قتال کرو وہ چاہے جہاں ہوں، تو حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑے رکھو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حبشہ اور ترک اس آیت کے عموم سے مستثنی ہیں، خارج ہیں، اس لیے کہ حبشہ اور ترک کے شہر بہت دور ہیں۔ ان کے شہروں میں اور مسلمانوں کے شہروں میں بہت سے دشت بیابان، صحرا، جنگل، بہت سے کانٹے دار گھاٹیاں آتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو حضور مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاتھوں رہ کر لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، جب تک کہ وہ تعرض نہ کریں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور مسلمانوں کے شہروں پر خود حملہ آور نہ ہوں، تمہیں بھی ان سے تعرض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خود سامنے چل کر سبقت کریں اور مسلمانوں کے شہروں پر قہر اور غلبے کے ساتھ چڑھ آئیں تو مسلمانوں کا فرض ہوگا ان کے ساتھ قتال کرنا۔ ایک جواب تو یہ ہے، یا یہ کہہ دو کہ وقاتل المشرکین کافۃ والی آیت ناسخ ہے ہماری اس حدیث شریف کی۔ اس حدیث کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا، اس وقت اسلام اور مسلمان ضعیف تھے، لیکن جب اسلام قوی ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا، تو پھر حکم دے دیا گیا کہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ حدیث نشئی شریف میں بھی آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضور نے خندق کھودنے کے وقت میں فرمائی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہترین مشورہ عنایت فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کھجا کر خون نہیں نکالنا چاہیے، اور سامنے چل کر کسی قوم کو چھیڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب فی قتال الترک، ترکیوں سے قتال کا بیان۔ ترک کی وجہ تسمیہ میں نے ایک سبق سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ ان کو ترک کیوں کہا جاتا ہے، لیکن اس باب کے شروع کرنے سے پہلے ہم علامہ طیبی کے حوالے سے ایک بات کہیں گے کہ حبشہ اور ترک کی تخصیص تعرض بالقتال کے نہ کرنے میں صرف ان دو ہی کی نہیں ہے، بلکہ مقصد شریعت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دیار اور کفار کے دیار میں جہاں بھی قفار ہوں، صحراوات ہوں، تو مسلمانوں کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ ان کے شہروں میں داخل ہوں، اس لیے کہ کثرت تعب اور عظمت مشقت لازم آتی ہے۔ یہ ہے مقصد شریعت۔ جہاں یہ مقصد پایا جائے گا وہاں یہ حکم آئے گا۔ ترکیوں کی طاقت بڑی خطرناک ہے، ان کے شہر میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہے، ترک کی ٹھنڈک مشہور ہے، اور عرب چونکہ گرم ملکوں میں رہے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں ترکیوں کے شہر میں دخول کا مکلف نہیں کیا گیا، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی۔ ہاں اگر وہ قہرن بلاد مسلمین میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اب ترک قتال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ قہرن بلاد مسلمین میں داخل ہوتے ہیں
تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور حالت اولا میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اسی معنی کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ترکوکم، حاصل کلام یہ نکلا کہ حدیث میں جو امر دیا گیا وہ رخصت و اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ترک کے ساتھ بھی محاربہ کیا ہے، حبشہ کے ساتھ بھی کیا ہے، ابتدا بالقتال بھی کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اہل اسلام کو بھی غلبہ دیا۔ تو اس امر کو اس بنیاد پر امر ارشادی پر محمول کر لیا جائے گا۔ آگے جو آیا باب فی قتال الترک، اس میں قتیبہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترک قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر۔ اس کے بعد کی روایت میں ہے عن ابی ہریرہ روایتا قال ابن السرح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة۔ اور اس کے بعد کی روایت جعفر ابن مسافر التنیسی کی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یقاتلکم قوم صغار الاعین یعنی الترک قال تسوقونهم 3 مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال۔ ترک جو قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور حبشہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حام کی اولاد ہیں، اور عرب یہ سام کی اولاد ہیں۔ یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ جس قتال ترک سے پہلی حدیث میں روکا گیا ہے، اس حدیث میں ان کے ساتھ وقوع قتال کی پیشین گوئی ہے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیامت، اس حدیث میں ترک کے ساتھ قتال کے وقوع کی پیشین گوئی ہے۔ پہلی حدیث میں روکا گیا، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں قتال الترک، اس حدیث میں ان کے ساتھ وقوع قتال کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کی ترکیوں کے ساتھ ضرور جنگ ہوگی، قتال ہوگا، اور اس میں ان لوگوں کا نقشہ حلیہ شکل بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہرے اس ڈھال کی طرح ہوں گے المطرقہ، جو تہ بتہ ہو، موٹی اور دوہری ڈھال کی طرح ہوں گے، مطلب ان کے چہرے موٹے موٹے۔ ہم نے دیکھے ہیں ترک کو، آپ نے بھی کبھی نیٹ پر دیکھے ہوں گے۔ یہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ گول ہونے میں اور موٹا ہونے میں، ان کے چہرے گولائی میں ڈھال کی طرح ہوں گے، اور ڈھال بھی وہ جو دوہرے ہوں، ان کے رخساروں کے موٹے ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے اس لیے کہ وہاں سردی زیادہ ہے۔ ان کے جوتے بھی بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی موٹے جوتے پہنیں گے سردی کی وجہ سے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹی ہوگی، زلف ازلف کی جمع ہے، زلف سے چھوٹا ہونے کا معنی، اور پھیلی ہوئی ہوگی۔ ان ترکیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو تتار کہتے ہیں، جو صحرائے گوبی اور اس سے شمال کے علاقوں قازقستان وغیرہ میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جو حلیہ حدیث میں بیان کیا گیا وہ انہی لوگوں پر فٹ بیٹھتا ہے، اور یہ جو ترکی میں رہنے والے ہیں ان کی یہ صورت شکل نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی صورت شکل کے ہوتے ہیں جو ابھی نظر آ رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی پیشین گوئیوں اور آپ کے معجزات میں سے ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان ترکوں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہی ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے، صغار الاعین، زلف الانوف وغیرہ۔
اور اس سے پہلے بھی مسلمان کئی دفعہ ان سے قتال کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے حق میں حسن انجام کا سوال کرنا چاہیے۔ امام نووی 7ویں صدی کے ہیں، ان کی وفات 676 میں ہے، تو ابھی کے جو ترکی ہمارے ساتھ ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس سے مراد وہ تتاری لوگ ہیں، قازقستان وغیرہ میں رہتے تھے۔ اچھا، حضور نے آگے فرمایا کہ تم ان کو 3 مرتبہ بھگاؤ گے، تم ان کو 3 مرتبہ مغلوب اور مقہور اور بھاگنے والے بناؤ گے، جزیرہ عرب میں پہنچا دو گے۔ پہلے ہانکنے میں، پہلے حملے میں ترکوں میں سے جو بھاگ جائیں گے وہ نجات پالیں گے، دوسرے حملے میں بعض ترک ہلاک ہوں گے، بعض نجات پائیں گے، اور تیسرے میں ان کی جڑ ختم کر دی جائے گی، ان کا استئصال کر دیا جائے گا، اور اسی پر تیسرے ہانکنے میں کاٹے جائیں گے اور جڑ سے اکھیڑ لیے جائیں گے۔ ابو داؤد کی اس حدیث اور مسند احمد کی حدیث میں تھوڑا سا تعارض ہے۔ مسند احمد کی روایت کا سیاق تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ بھگانے والے ترک ہوں گے، مسلمانوں کو بھگائیں گے جو ان کو 3 بار ہانکیں گے، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں ملا دیں گے۔ امام قرطبی نے مسند احمد کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، صاحب عون المعبود بھی اسی کو اصح سندن کہتے ہیں، اور ابو داؤد کی اس روایت کو وہم قرار دیا گیا ہے۔ صاحب عون المعبود نے مسند احمد کی روایت کے مضمون کو مختلف وجوہ کی بنیاد پر صحیح کہا ہے۔ ایک تو یہ کہ تتار کے فتنے کا قصہ اسی طرح ہوا ہے جو مسند احمد میں تفصیل سے آیا، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں صاحب عون کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے صحیح بات ارشاد فرمائی، اور اس کی طرف انہوں نے اپنی حق پسندی بھی ذکر فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سامنے رکھیے، اور اس سلسلے میں اس بات کو بھی سامنے رکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں ترک سے مراد وہ ترکی بالکل نہ لیے جائیں جو ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔